کی وحدانیت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ علیہ السلام پیغام لے کر پہنچے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انکار کیا، دوسرے کے پاس انہوں نے بھی انکار کیا۔ کچھ لوگ کچھ صحابی جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں خدیجہ الکبریٰ، یہ وہ لوگ تھے جو شروع اول مرحلے میں ایمان لا چکے تھے، بلکہ ابو بکر صدیق نے تو کوئی دلیل کا بھی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ابو بکر صدیق کو اتنا وشواس تھا کہ نبی اللہ کا نبی نے کہا کہ انا رسول و رسول، میں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فوراً قبول کر لیا اور فوراً مان لیا تھا۔ میرے بھائیو، کچھ لوگ اتنے دشمن تھے، اتنے دشمن تھے کہ یہ نبی نیا دین لے کر آیا۔ کون سا نیا دین تھا بھائی؟ کوئی نیا دین نہیں تھا، وہی دین لے کر آئے تھے جس دین کو 10,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم ایک رب کو مانتے تھے، حضرت آدم اور ان کی بیوی دادی حوا ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ اسی ایک خدا کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کو کوئی اور لالچ، کوئی اور آپ علیہ السلام کی خواہش تھی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن بہت تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی۔ آپ کے صحابی جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، کلمے کو مانتے تھے، ان کو اتنی تکلیف دی جاتی تھی۔ حضرت خباب بن ارد کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، نیچے سے آگ جلائی جاتی، اوپر سے ننگے پیٹ کر کے لٹا دیتے تھے۔ جو چربی پگھل پگھل کر ٹپکتی تھی اس سے انگارے پہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ خباب بن ارد ابو بکر عمر فاروق کے پاس پہنچے۔ عمر فاروق جب امیر المؤمنین بنے تھے تو عمر فاروق نے کہا خباب ذرا بتا میری اس کرسی پر، یعنی اس کرسی امیر المؤمنین پر سب سے زیادہ کس کو بیٹھنے کا ادھیکار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس کو تکلیف دی گئی اسلام کی خاطر اس کو زیادہ بیٹھنے کا ادھیکار ہے۔ تو حضرت خباب بن ارد نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ ہی بتائیے کہ کون ہے زیادہ حقدار؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کرسی پر بیٹھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو ہے تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو دی گئی تھی۔ حضرت خباب بن ارد نے کہا شاید آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن بلال حبشی سے کہیں زیادہ تکلیف اس خباب بن ارد کو دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بلال حبشی کو جب تکلیف دی جاتی تھی کفار اور مشرکین مکہ کے ذریعے سے تو ان کو آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، ان کو آزاد کیا تکلیف سے، لیکن میں اتنا غریب تھا، میں اتنا کمزور بے بس تھا، یہ امیر المومنین مجھے کسی نے آزاد نہیں کیا تھا۔ عمر فاروق نے کہا کہ کوئی دلیل، کوئی پروف ہے کہ تم کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے اے عمر فاروق تو میرے پیٹ سے کپڑے اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے۔ جب عمر فاروق نے پیٹ سے کپڑے اٹھا کر کے دیکھا ہے، یہ کمر کے نیچے، یہ کمر کے پاس ان کی چیخیں نکل گئی تھی، عمر فاروق کے پسینے چھوٹ گئے اور عمر فاروق نے کہا کہ خباب بن ارد مجھ سے غلطی بھی پہچاننے میں اس کرسی پر سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے بیٹھنے کے لیے تو میں تم کو بٹھا سکتا ہوں، اس لیے کہ تم سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دی گئی۔ عمر فاروق نے کہا کہ میں نے بلال حبشی کے بھی جسم کو دیکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نشانات تکلیف اور درد کے کسی کی پیٹھ پر موجود ہے تو خباب بن ارد کی پیٹھ پر موجود ہے۔ کسی نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ خباب بن ارد کے کپڑے اٹھا کر کے دیکھو گے تو خباب بن ارد کی پیٹھ پر کوئی نہیں ہے، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ ان کو اتنی تکلیف دی گئی اسلام کے خاطر، لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے بہت تکلیفیں دی گئی میرے بھائی۔ اور یہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اسے مقدس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیچ پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا. آپ طائف چلے گئے. جب آپ نے مکے میں دیکھا یہاں پر نہیں ہو رہا تو آپ نے سوچا کہ ہم ذرا طائف چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ طائف میں جانے کے بعد کچھ لوگ ایمان لے آئے, جیسا کہ ابھی آپ کے امام صاحب نے پڑھ کر سنایا آپ کو اشعار میں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب طائف پہنچتے ہیں تو پتھر برسائے جاتے. 10 دن آپ رکے وہاں پر, 10 سرداروں سے ملنا تھا, لیکن ہر کسی نے کہا کہ محمد نکل جاؤ, نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. جب اخیر دن آپ علیہ السلام نکل رہے تھے, آ رہے تھے وہاں سے, تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم تھی, غالباً حضرت اسامہ, ان کو ان کے سر پر پتھر لگتا, وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر پر بھی پتھر لگے. آپ علیہ السلام بے ہوش, آپ علیہ السلام کے یعنی اتنی چوٹیں آئی کہ آپ گر گئے, بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت اسامہ ہوش میں آئے تو ایسے کندھا پکڑ کر اٹھایا, پھر چلتے تو پھر وہ لوگ پتھر مارتے. دوسری تیسری بار نبی پاک علیہ السلام جب بے ہوشی کے قریب پہنچ گئے, تب آپ نے کہا کہ اسامہ مجھے بٹھاؤ ایک درخت کے کنارے. آپ علیہ السلام بٹھا دیے گئے. اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنی بے بسی کی فریاد رب ذوالجلال کے سامنے پیش کی. اللہم انی اشکو بسی و حزنی, اللہ میں تم سے شکایت کرتا ہوں میرا کیا قصور ہے. کیا میں نے طائف والوں کو کہا کہ مجھے کرسی دو؟ طائف والوں سے میں نے چندہ مانگا؟ طائف والوں سے میں نے کوئی معاہدہ کیا؟ اے اللہ میں تو صرف تم تک پہنچانے کے لیے تمہارے بندوں کے پاس گیا, انہوں نے مجھے اتنے ظلم و ستم میرے اوپر کیے, میرا کیا گناہ ہے؟ ذرا اللہ کے نبی کی اس آہ و بکا کو دیکھ کر رب ذوالجلال کی صفت قہاریت جوش میں آتی ہے. جبرائیل امین فوراً آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی آپ اشارہ تو کرو, ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس دوں گا جیسے اناج کو چکی میں رکھ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل, اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے, اللہ نے مجھے, قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین, میں رب کو پیدا کرنے والا, میں عالم کو پیدا کرنے والا ہوں, پرورش کرنے والا ہوں. لیکن پتا ہے اسی قرآن میں اللہ نے میرے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اسی قرآن میں رب نے کہا میرے لیے اے نبی جائیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں کائنات کا رب العالمین ہوں, لیکن محمد آپ پورے کائنات کے رحمت للعالمین. میرے بھائیوں, جبرائیل امین چلے جاتے. آج کل تو طرح طرح کے الزامات کن کے اوپر؟ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر. میرے بھائیوں, آج جو ہماری خصوصاً امت مسلمہ اتنی کمزور اور اتنی بے بس, اتنی لاچار